سرسبز اس گلزار کے یہ پھول یہ عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا، ہادی ہے طلبگار کے، طلبگار کے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا، 10 گناہ مٹاتا اور 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اگر کسی نے دوران نماز ایک سجدہ کیا اور اس کے بعد جب آخر میں دوسرا سجدہ کر کے سجدہ سہو کر لیا، تو کیا آخر میں سجدہ سہو کرنے سے نماز ہو جائے گی؟ یہ بہار شریعت حصہ 4، جلد پہلی، پیج نمبر 717 سے 718، مسئلہ نمبر 60۔ رکوع میں یاد آیا کہ نماز کا کوئی سجدہ رہ گیا ہے اور وہیں سے سجدے کو چلا گیا، یا سجدے میں یاد آیا اور سر اٹھا کر وہ سجدہ کر لیا جو رہ گیا تھا، تو بہتر یہ کہ اس رکوع و سجود کا اعادہ کرے، یعنی کہ ریپیٹ کرے، دوبارہ کرے اور سجدے سہو کرے۔ اور اگر اس وقت نہ کیا بلکہ آخر نماز میں کیا تو اس کا رکوع و سجود کا اعادہ نہیں، سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ یعنی اختیار ہے کہ چاہے آخر میں وہ بچا ہوا سجدہ کر لے یا فوری طور پر کر لے۔ فوری طور پر کیا تو وہ یعنی جس رکوع کو ادھورا چھوڑ کے وہ سجدے میں گیا تھا وہ رکوع دوبارہ کرنا ہوگا، وہ بھی بہتر ہے، جبکہ رکوع کی حد تک وہ پورا رکوع ہو گیا ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ساس یہ کہتی ہو کہ بہو نے جو نا جادو وغیرہ کروا دیا ہے اور یہ کروا دیے ہیں، اور بیٹا والدہ کی بات نہیں مانتا، تو وہ کہتی ہے کہ نہیں اس نے کروایا، اسی کی وجہ سے ہمارے گھر کے اندر یہ معاملات ہو رہے ہیں، یہ مسائل ہو رہے ہیں، اس کو نکالو اور تو بھی جاؤ یہاں سے۔ تو اس حوالے سے شاید اللہ، یہ تو گھر گھر کا مسئلہ ہے، افسوس۔ بس وہ بیچاری بہو جو ہے نا، یہ آزمائش میں ہوتی ہے، بس بہو جادوگر نہیں ہوتی ہے۔ جب یہ ساس جو ہے نا، کسی دور میں یہ بھی تو کسی کی بہو بنی تھی، ہو سکتا ہے یہ بھی جادوگر نہیں بنی ہو، رب وہ تاریخ دہرا رہی ہو۔ یعنی عورت کا کیریکٹر جو ہے نا، کسی نے وہ شاید لکھا تھا کہ عورت بحیثیت بیٹی یہ کیسی ہوتی ہے، عورت بحیثیت بیوی، عورت بحیثیت ماں، پھر عورت بحیثیت ساس۔ اس نے یہ مطلب تجزیہ دیا تھا کہ جب بحیثیت ساس بنتی ہے نا عورت، تو اس کے تیور ہی کچھ اور ہوتے ہیں، بڑی خطرناک عورت بن کے ابھرتی ہے اس طرح کا۔ تو اب ہر ساس ایسی نہیں ہوتی، یہ جنرل ہے کہ گھروں کے ماحول ایسے، اس میں بس وہ کہ قفل مدینہ لگا رہے کاش، ماں کے سامنے یہ نکلے گی نا تو یہ بھی عورت پر آئے گا، اپنی بہو پر ہی ڈالے گی، میرے بیٹے کو میرے سے پھیر لیا، اپنی طرف کر لیا، میرے بیٹے پر قبضہ کر لیا۔ بیٹا میرا احساس سعادت مند تھا کہ بس ماں 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 کر کے مجھے مطلب میرے پیچھے ہوتا تھا، اب میرا بیٹا میرے سامنے زبان نکالتا ہے، جب سے یہ چڑیل گھر میں آئی ہے ہمارے گھر کا سکون برباد کر دیا ہے، میرا بیٹا مجھ سے چھین لیا ہے۔ یہ بھی بولتی ہوں گی عورتیں،
تو یہ ہے، حالات بہت خراب ہے. اس میں مجھے یوں لگتا ہے کہ تو ہمدردی کے ساتھ کہے گی کہ میرے بیٹے کو بھی کچھ کر دیا اس نے. یہ روتا ہے. اب بچنا تو بہت مشکل ہے. اگر یعنی کہ ایسے معاملات ہوں اور خود گھر چلانے کا اہل ہو اور ماں باپ گھر سے الگ رہنے کا کہتے ہوں، 4 رشتے داروں کو اعتماد میں لے کر راضی خوشی الگ ہونے میں عافیت ہے. میں جنرل بات کرتا ہوں، آپ کو مشورہ نہیں دے رہا. نہیں تو کل بولیں گے مرشد کا حکم ہے کہ تم الگ رہ جاؤ. اب میں تمہاری نہیں مانوں گا تو مرشد خطرے میں پڑ جائے گا. اس لیے میں نے 4 رشتے داروں کا احتیاطاً کہہ دیا ہے. 4 رشتے داروں کے ساتھ پنچایت میں ویٹ کریے ترکیب، جس کے ساتھ یہ مسائل اور ماں باپ خود بولتے ہوئے چلا جا. تو ساری زندگی تو نافرمانی کی ہے. ایک تو فرمان مان لیتے، چلو کہ امی تم کہتی ہے تو ٹھیک ہے، یہ بات مان لیتا ہوں میں. ایک چٹکلا مجھے یاد آیا. ایک اسلامی بھائی ہوتے تھے، وہ کہتے تھے میری ماں اپنے ہاتھ سے کام کرتی ہے، گھر کے کام اپنے ہاتھ سے کرتی ہے، مجھ سے دیکھا نہیں جاتا. دعا کر دو گے میری ماں کو بہو مل جائے، شادی ہو جائے. بالآخر اس کی شادی ہوئی. پھر لڑ بھڑ کر ماں سے وہ الگ کر لے لیا اس نے. کل تک ماں کو دیکھ نہیں سکتا تھا وہ، ماں کو اکیلی چھوڑ کے. کیا ہنگامے ہوئے ہوں گے خدا بہتر جانے. تو ہے گھر گھر کا مسئلہ، تقریباً گھروں میں ہی ہوتا ہے. اپنے کو یہ لگے گا یہ لو کوالٹی کے لوگ ہوتے ہیں ان کے گھروں میں، یہ مالداروں کے گھروں میں بھی ہوتا ہوگا. بالکل یہ عام بیماری ہے، پڑھے لکھوں کے گھروں میں بھی ہوتا ہوگا. امیر اہل سنت، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ پانی پینے کے بارے میں ارشاد فرما دیجئے کہ لوگ پانی نہیں پیتے ہیں، کم پیتے ہیں. ہماری قوم ویسے پانی سونگتی ہے، پیتی نہیں ہے. گردوں کے مسائل کھڑے ہوئے، اتنوں کے گردوں کے مسائل پانی کم پینے کی وجہ سے. گردے میں ایک طرح کے وہ پوزیٹیو جراثیم ہوتے ہیں، ان کی ضرورت ہوتی ہے. بدن انسانی میں سے جراثیم موجود ہوتے ہیں جو بیماری کے جراثیم کو لڑتے ہیں، ان سے مار دیتے ہیں، زخمی کر دیتے ہیں، اور اس طرح وہ مقابلے ان کے اندر وہ میدان جنگ ہے اپنے بدن میں. یوں مطلب گردے میں بھی جراثیم ہوتے ہیں ڈاکٹر کے بقول، طبی تحقیق کے مطابق. تو وہ جراثیم جو ہے نا، یہ سمجھو کہ مچھلی کی طرح ان کی یعنی کہ مثال ہے کہ گردے میں ہر وقت پانی ہونا چاہیے، تو وہ پانی کی وجہ سے وہ اس میں یہ زندہ رہتے ہیں مچھلی کی طرح. اگر وہ ڈرائی ہو جائیں گے، گردے خشک رہیں گے، تو یہ جراثیم یا مر جائیں گے، کمزور پڑ جائیں گے. اس طرح دوسرے جراثیم جو ہیں یہ ان پر حملہ آور ہوں گے اور ان کو کڈنی پرابلم، گردے فیل وغیرہ یہ ہوتا ہے. اس لیے مطلب گردے آج کل فیل کافی ہو رہے ہیں. آپ لوگ سنتے رہتے ہوں گے بیچاروں کے جوان گردے فیل ہو جاتے، پانی نہیں پیتے. آپ میں سے ایک تعداد ہوتی ہوگی پانی نہیں پیتی ہوگی. دن بھر میں 1 گلاس 2 گلاس پینے والے آپ کو بہت سارے ملیں گے، پیتے نہیں پانی. تو گردے ڈرائی رہتے ہیں، خشک رہتے ہیں. اس کی وجہ سے خطرہ 440 واٹ سمجھو کا خطرہ ہے. گردے تقریباً خطرے میں ہوتے ہیں. اللہ کریم ہماری حفاظت فرمائے. کہ گردے کا مرض مولک مرض ہے. تو آدمی ویسے وہ ٹینشن کی وجہ سے ادموا ہو جائے، کسی کو کہہ دیا تمہارے گردے کام نہیں کرے تو گیا کام سے. اس لیے یعنی کہ پانی پیا کرے. کئی امراض کا ان میں علاج ہے. البتہ خالی پیٹ پانی پینے سے وہ کمزوری آتی ہے. یہ حدیثوں کا مضمون. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پان چھوڑنے کے لیے کیا کیا جائے؟ چھوڑ دیا ہے. جزاک اللہ. کیسے چھوڑ؟ لیکن سعادت مند نگاہ بھی نیچی رکھی تھی اور سوال کیا، جو جواب ملا جزاک اللہ کر کے. سعادت مند ہے.
بحث نہیں کرتے ماشاءاللہ. پان چھوڑنے کے لیے ظاہر ہے کہ چھوڑ دیا جائے یہی. اب میں بولوں تھوڑے تھوڑے چھوڑو تو بعض اوقات دیکھو تھوڑے تھوڑے چھوٹتے نہیں ہیں. 1 شاٹ اگر ہو نا 1 2 3 تو ترکیب بن جاتی ہے. اب جیسی عادت اگر واقعی عادت ایسی پکی ہے کہ وہ اگر ایک دم چھوڑے گا تو بالکل یعنی سر گھومتا رہے گا تو پھر تھوڑا تھوڑا چھوڑے. پان کھانا جائز تو ہے, گناہ تو نہیں ہے, تو یوں اس کو تھوڑا تھوڑا اگر اسٹیمنا ہے استقامت ہے اور تھوڑا تھوڑا چھوڑے تو چھوٹ جائے تو ٹھیک ہے. 10 کھاتے ہیں تو 9 کر دیں, پھر 2 دن کے بعد 8 کر دیں, 3 دن کے بعد 7 کر دیں. آدھے آدھے کھائیں, چھالیاں کم کر دیں, اس کی خوشبو یا جو بھی سونف تو اچھی چیز ہے اسے, وہ اس طرح کی کوئی چیزیں یا چھالیا کے بجائے اس کو سونف ڈال دیں. اس طرح یعنی کہ کچھ نہ کچھ اس کو یا بد ذائقہ ایسا کر دیں کہ اس کا وہ ٹیسٹ نہ رہے, کوئی ایسی ترکیب بنا لیں ٹیسٹ اس کا ایسا ہو کہ مزہ نہ آئے. تو اس طرح بھی امید ہے کہ جان چھوٹنی شروع ہو جائے گی. یعنی لذت والی چیزیں یہ کم کرتے جائیں. اس میں آج جو بھی اب لذت والی چیز تو اگر تمباکو ڈالتے ہیں تو ہے بڑی آزمائش. تمباکو کی بدبو منہ میں ہو جاتی ہو تو مسجد میں آنا جائز نہیں ہے جب تک منہ میں بدبو ہو. جماعت کے مسائل اس کو تو واقعی یعنی کہ فوراً جان چھڑانی چاہیے. تمباکو خوشبو والے بھی آتے ہیں جس سے بدبو نہ ہو, لیکن تمباکو کے نقصانات بھی ظاہر کہ ہیں. اگر سیریس لیں گے نا تو چھوٹ جائیں گے. لوگوں نے چھوڑے ہیں پان گٹکے, لیکن ایسے میں نے دیکھے کہ وہ ویسے سمجھانے سے نہیں چھوڑتے, پھر جب منہ میں چھالا پڑتا ہے نا تو ڈاکٹر ڈراتا ہے نا اس کو, پہلے منہ میں چھالا پڑتا ہے, دانے ہوتے زبان کے جس سے وہ ٹیسٹ معلوم ہوتا ہے. یہ دانے گھسنے شروع ہو جاتے ہیں آہستہ آہستہ. جو پان زیادہ کھاتے ہیں گٹکے کھاتے ہیں تو پھر یہ نوبت آتی ہے کہ زبان پہ کوئی چیز رکھو تو اس کا ٹیسٹ معلوم نہیں ہوتا. پھر یہ کہ اس کا منہ جو ہے نا, پان خور جو ہوگا گٹکے خور, یہ منہ جس طرح ہم پورا کھول لیتے نا وہ نہیں کھول سکے گا, یوں کرے گا. زیادہ کھاتا ہوگا تو اس کا منہ سکڑنا شروع ہوتا ہے اور پھر معاذ اللہ بعض اوقات اس کو چھالا پڑتا ہے. چھالا پڑتا ہے پھر وہ چھالا آتا جاتا رہتا ہے. دوا لگائی تو کوئی مدم پڑ گیا, دوا چھوڑی تو پھر آ گیا, اور آخر کار یہ چھالا سڑتا ہے اور معاذ اللہ اس میں وہ کینسر بنتا ہے. پھر بندہ کہیں کا نہیں رہتا, پھر پان کی طرف دیکھنا بھی اس کو گوارا نہیں ہوتا. لیکن اب پچھتا ہے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت, اس لیے وہ 1 شاٹ اس کو چھوڑنے میں ہی عافیت ہے. پھر 1 شاٹ ہی چھوڑتا ہے وہ. ڈاکٹر جب بولتا ہے نا کہ اب چھالا تمہارا ہو گیا, دیکھو اب یوں کینسر کا اندیشہ ہے, یہ ٹیسٹ کرا لو وہ ٹیسٹ کرا لو, تو اس کی مطلب ہے کہ آدھی جان تو وہی نکل جاتی ہے. پھر چھوڑ دیتا ہوں, ذرا چھوڑنا ہی ہے اس کو. پھر وہ سب کو اس کو پان سے نفرت ہو جائے گی. لیکن ہمارے سب جانے سے ایک تعداد ہے جو نہیں چھوڑتی, نہیں مانتی. تو بس یہ کہ ڈاکٹر بولے اس سے پہلے پرہیزی بندہ کرتا رہے نا تو بہت ساری بیماریوں سے بچا رہتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ طلباء کو کیا وہ عادات ہیں جنہیں اپنا کر ابھی سے وہ اپنا کر آگے جا کے وہ اچھے مصنف بن سکیں, اور کیا آج کے دور میں تصنیف و تالیف کی وہی اہمیت ہے جو پہلے تھی؟ طلباء کرام کو اول تو رضا الہی کے لیے علم حاصل کرنے کی نیت کرے, خود سے جہالت دور کرنے کی نیت کرے, اپنی عبادات علم حاصل کر کے درست کرنے کی نیت کرے. اس طرح کی اچھی اچھی نیتیں اس کو کرنی چاہیے. اس سلسلے میں مکتبۃ المدینہ نے کتاب بھی شائع کی ہے. تو اس طرح یہ کہ اچھی نیت ہوں گی, پھر استاد کا ادب بھی ہوگا اور وہ دل لگا کر پڑھتا رہے گا, نجی مطالعہ بھی کرتا رہے گا, جو سبق ملا اس کو بھی یاد کرے گا. تو انشاءاللہ یہ کہ ایک اچھا عالم بن کر, جو کہ اسلامی جامعۃ المدینہ کا مثلا طالب علم ہے, تو اچھا عالم بن کر ہو سکتا ہے کہ وہ معاشرے میں ابھرے.
رائے کے تالیف و تصنیف کی حاجت وہ تو ہر دور میں رہی ہے اور رہے گی. یہ اس کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوگا. ورنہ اب بخاری شریف ہے یا دیگر کتب ہیں, بہار شریعتی کو لے لیجئے, کنز الایمان کو لے لیجئے, نہ ہوتے ہم کیا کرتے؟ اس لیے حاجت تو ہے, کتابیں تو, مگر یہ کہ جس کو قلم پکڑنا صحیح آتا نہیں وہ اگر مصنف بن بیٹھے گا تو دین کا نقشہ بگاڑ دے گا. وہ مطلب تصنیف کرے کہ جو اہل بھی ہو, اس کا لائق ہو. یعنی تحریرات کے حوالے سے اپنی عادات میں کوئی اس طرح کی چیز شامل نہیں کرنی چاہیے کہ روزانہ کسی موضوع پر تحریر لکھے یا کچھ اس طرح کا کچھ وقت دے روزانہ؟ یہ اپنی صلاحیت پر اپنے استادوں کے زیر سایہ ہو کر لکھے, ان سے چیک بھی کروا لیں. جزاک اللہ خیر. میرا یہ سوال ہے, یہ جو نالین پاک ہے ان میں جھومر جو لگاتے ہیں نیچے سے, ان کے بارے میں رہنمائی فرما دیجیے گا. شو کے لیے لگا ہوتا ہے, ادھر نہیں لگانا چاہیے. سر میں جھومر عورت کی نقالی جی, تو ویسے یہاں لگانے میں تو عورتیں یہ لگاتی تو نہیں, سر میں نہیں لگائیں. سر میں نہ لگایا جائے, نالے پاک لگایا جائے, اس کا جو جھومر ہوتا نا وہ نہ لگایا جائے. آپ کی بارگاہ میں میرا یہ سوال تھا کہ عوام میں اکثر مشہور ہے کہ جس کے 2 نام ہوتے ہیں وہ نحوست ہوتی ہے, تو آپ اس بارے میں کوئی 2 یا 1 سے زیادہ, 2 مطلب 3 بھی نہیں 1 بھی نہیں, 2. پہلے جب میں پیدا ہوا تو میرا نام میرے گھر والوں نے عبید اللہ رکھا تھا, تو جب میں اسکول میں نے داخلہ لیا تو میرا نام منیب حسین ہو گیا تھا. تو مجھے پکارنے کے لیے کون سا نام صحیح رہے گا؟ بہرحال نحوست تو اسلام میں اس کا تصور نہیں ہے. یہ دونوں نام تو بظاہر تو اچھے لگ رہے ہیں, ہے نا. اس میں یہ کہ جون سا نام آپ کا مطلب رائج ہو جائے, منیب ہو جائے, عبید ہو جائے, عبید اللہ پورا تو بولیں گے نہیں. میرا سوال یہ ہے, جمعے کی نماز میں دوران خطبہ صفیں پھیلانا کیسا, اور جماعت کے بعد دعا سے پہلے جانا کیسا؟ جمعے کے خطبے میں جو گردنیں پھلانگتے ہیں, ایک کندھے سے یوں کر کے جاتے ہیں نا, ان کی تو حدیث میں منع کیا گیا, اور ان کو جہنمیوں کا پل بنایا جائے گا. انہیں جہنمی ان پہ پاؤں رکھ کے ان کو کچلتے ہوئے گزریں گے. تو یہ تو جائز نہیں ہے اس طرح آگے جانا. اور رائے کے فاتحہ سے پہلے چلا جانا تو یہ جائز ہے. البتہ ظاہر ہے کہ اس میں بعض اوقات غلطیاں ہو جاتی ہیں کہ نمازی کے آگے سے گزر جاتا ہے بندہ, یا کسی کو کونی لگ گئی, کسی کو دھکا پڑ گیا, تو یہ سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوتے ہیں. پھر اگر یہ سارے چلے جائیں گے تو امام صاحب اکیلے رہ جائیں گے. تو یہ, اور پھر یہ کہ بعض لوگ اس میں تنقید کرتے کہ دیکھو یہ دعا کے لیے بھی نہیں رکتے. تو اس طرح مطلب یہ کہ اتنے سارے مسائل میں پڑھنے کے بجائے ایک نیکی اور کما لی جائے کہ ہم امام صاحب کے ساتھ دعا کر لیں. نماز کے بعد جو دعا مانگی جاتی وہ قبول ہے, اور جو مجمع میں دعا مانگی جائے وہ بھی قریب قبول ہے, اکیلے کے بجائے مجمع میں مانگی جائے. پھر امام صاحب دعا مانگیں, سب آمین کہیں, تو کیا پتہ کس کی آمین سے اپنا کام بن جائے. تو یہ دوسری دعا بھی جو پڑھی جاتی ہے اس میں بھی شامل ہونا چاہیے اگر کوئی مجبوری نہ ہو. پہلی دعا میں تو شاید اکثر شامل ہو جاتا ہے, لیکن بعض اتنے جلد باز ہوتے ہیں پہلی دعا میں بھی نہیں ٹکتے, وہ پیچھے کی طرف بھاگتے ہیں. ویسا نہیں کرنا چاہیے. اگر تو گیا تو گناہ گار نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال یہ عرض کرنا ہے کہ جب ہم کسی اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جائیں یا پھر کسی ولی اللہ کے مزار پہ حاضری دیں تو ہم ایسا کیا عمل کریں کہ جس کی وجہ سے ان کی نظر خاص ہم پر ہو جائے؟ مزارات پر تو یہ کہ سلام عرض کرے, وہاں مطلب ہے کہ کچھ پڑھے, ایصال ثواب کرے, قدموں کی طرف سے جا کر چہرے کی طرف آئے. اس طرح مطلب ہے کہ یہ مزارت اولیاء کے آداب تو اس طرح کے ہیں. مطلب کسی ولی اللہ کی بارگاہ میں جب تو دیکھو نا, کسی ایسے بہت سارے اولیاء کرام ہوتے ہیں کہ جن کو خود اپنی ولایت کا علم نہیں ہوتا,
تو ہر نیک شخص کی رعایت کرے، ہر نیک شخص کا خاص احترام کرے کہ ہو سکتا ہے یہی اللہ کا مقبول بندہ ہو. اب جس کی شہرت ہو گئی اور ڈنکا بج گیا وہی ولی ہو، یہ ضروری نہیں ہے. وہ ولی ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے. تو اصل تو علم اللہ کے پاس ہے. کہ میں نے عرض کیا نا کہ ہر ولی کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میں ولی ہوں، پتہ نہیں. سب کی رعایت کرے، ہر نیک آدمی کو اپنے سے بہتر ہر شخص کو جانے، ہر مسلمان کو اس کا احترام کرے. جمعرات اجتماع کے مدنی حلقوں میں زکوٰۃ نہ دینے کے بارے میں بتایا گیا، جس میں حدیث بھی سنائی گئی کہ زکوٰۃ نہ دینے والے کا مال قیامت کے دن گنجے سانپ کی صورت میں کر دیا جائے گا. پیارے باپا جان، آپ سے عرض یہ ہے کہ سانپ اور گنجے سانپ میں فرق کیا ہے؟ بہار شریعت کے حاشیے میں سانپ جب 1000 برس کا ہوتا ہے تو اس کے سر پر بال نکلتے ہیں، اور جب 2000 برس کا ہوتا ہے وہ بال گر جاتے ہیں. یہ معنی ہے گنجے سانپ کے کہ اتنا پرانا ہوگا زکوٰۃ والوں پر جو مسلط ہوگا. تو یوں یعنی اس کی عمر 1000 سال نہیں بلکہ 2000 سال ہوئی نا. 1000 سال میں بال نکلے اس کے، اور پھر جب دوسرے 1000 سال گزرے تو وہ بال اس کے گر جاتے ہیں. یہ ہے گنجا سانپ. میرا سوال یہ ہے کہ نماز میں جمائی لینا کیسا؟ نماز میں جان بوجھ کر جمائی لینا تو وہ تو مکروہ تحریمی میں اس کو شامل کیا ہے، ناجائز و گناہ. اور جمائی جب آئے تو اس کو روکنے کی کوشش کرے. اگر قیام میں ہے تو سیدھے ہاتھ سے یوں رکھ دے، سیدھے ہاتھ کی پشت پیٹھ، اور اس کے علاوہ ہے تو الٹے ہاتھ کی پیٹھ سے روک لے. اور یہ بھی طریقہ ہے کہ جب جمائی آئے تو یہ غور کرے کہ انبیاء کرام کو جمائی کبھی نہیں آئی، تو اس طرح بھی انشاءاللہ یہ رک جائے گی. اس کو پنجابی میں اوباسی بولتے ہیں جمائی کو. آپ کی بارگاہ میں یہ سوال کرنا تھا کہ نماز کے لیے جاتے ہوئے یا انتظاری نماز میں انگلیاں چٹکھانا مکروہ تحریمی ہے. اگر یہ دونوں صورتیں نہ ہوں اور مسجد میں ہے اور انگلیاں چٹکھائیں تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ نماز اور توابع نماز میں انگلیاں چٹکھانا مکروہ تحریمی ہے. توابع نماز کی یہ 2 مثالیں دی ہیں، اور یہ 2 میں حصر تو نہیں ہے لیکن 2 ہی ہیں ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اور بھی توابع نماز ہو سکتے ہیں. مثالیں 2 کی دی ہیں بہار شریعت میں. اس کے علاوہ اگر انگلی چٹکھاتا ہے تو مکروہ تنزیہی ہے. نہ انتظار نماز میں، نہ نماز میں، نہ نماز کے لیے جا رہا ہے، نہ کوئی اور تابعی نماز فعل ہے. ویسے ہی مطلب اگر چٹکھاتا ہے تو مکروہ تنزیہی. اور اگر ضرورت ہے سستی اڑانے کے لیے یا اس طرح کوئی ضرورت پڑ گئی اور چٹکھائیں تو مکروہ تنزیہی بھی نہیں ہے. یہی مسائل ہاتھوں میں انگلیوں کی کینچی بنانے کے بھی یہی مسائل ہیں. اگر کسی کے ہاں اولاد پیدا ہوئی، پہلی ہی اولاد تھی، تو اس کے اولاد پیدا ہونے کے فوراً بعد باپ مر گیا، تو عورت نے عدت گزارنے کے بعد دوبارہ نکاح کر لیا کسی اور سے، تو آیا کہ یہ اولاد کی ولدیت میں وہ پہلے والے جو باپ اس کے اصل ہیں ان کا نام لکھا جائے گا، یا جو بعد والے جو عورت کے خامند ہیں؟ پہلے والے کا، کیونکہ وہ بیٹا تو پہلے کا ہے. یہاں تک کہ طلاق بھی ہو جائے تب بھی وہ پہلا باپ، پہلے والا ہی باپ ہے. لے پالا کا بچہ کوئی لے تب بھی اس کے اصل باپ کا ہی نام لکھنا ہوگا. جب بھی لکھنا ہو یا بولنا ہو، اس کو جو اس نے پالا وہ باپ نہیں ہے. اگر کوئی شخص سنتیں غیر موقعہ پڑھ رہے ہیں اور وقت بھی اتنا ہے کہ سمجھ تقریباً 5 منٹ رہ گئے، تقریباً فرض کے لیے اب جماعت کھڑی ہو جائے گی، تو دوسری میں سلام سے پہلے کھڑا ہونا تھا تو اب سلام پھیر دیا، اب وقت کم ہے، اب سلام پھیر دیا، اب کیونکہ جماعت بھی کھڑی ہونے والی ہے،
اب اس صورت میں ہم سنت غیر موقعہ دوبارہ سے انہیں 2 رکعت پر سلام پھیرا یا 2 رکعت پہ سلام پھیر دیا؟ 2 رکعت تو ہو ہی گئی، بلکہ 2 رکعت پر سلام پھیر بھی سکتے ہیں، جماعت لے لے، مطلب سنت غیر موقعہ میں، موقعہ میں نہیں. اور پھر بعد میں پڑھ سکتے ہیں. پھر بعد میں اگر نہیں تو 2 رکعت میں جب اگر سلام پھیرا ہے درست طریقے پر تو اب اس کا واجب الادا تو نہیں ہوئی نا. کہ بھی کیسے میرا تعلق ہے، اور میری مادری زبان تو پشتو ہے، لیکن اگر کوئی الفاظ میں کوئی غلطی ہو جائے تو اول سے معافی چاہتا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میں تقریباً 2 سال کا تھا کہ میرے والدہ کا انتقال ہو گیا، تو اب کل قیامت کے روز میں یا میری ماں مجھے کیسے پہچانے گا کہ یہ میرا بچہ ہے؟ اللہ تعالیٰ پہچان کروائے گا. اللہ کرے گا تو جنت میں بھی ساتھ رہیں گے اس کی رحمت سے، جبکہ ایمان پر رخصت ہوئے ہوں. ورنہ تو مرنے سے پہلے بعضوں کا تو بالکل میموری ختم ہو جاتا ہے، حافظہ بہت کچھ ہو جاتا ہے، لیکن قبر میں سرکار کو پہچان لیں گے نا. رب چاہے گا، رب کا کرم ہوگا تو. اس طرح عربی نہیں آتی اور قبر میں عربی آ جائے گی، جب عربی میں سوال ہوں گے تو سمجھیں گے، عربی میں جواب بھی دیں گے. اور دعا کے لیے درخواست ہے کہ میں نے اپنے ساتھ اور اللہ سے ارادہ کیا ہے کہ انشاءاللہ دین کے لیے آخری سانس تک دوں گا. کچھ مدنی فیس مجھے دے دیجیے. مدنی فیس لے لوں آپ سے، 12 ماہ کا اعلان کر دیں آپ. ہاں اس سے بڑی فیس دینا چاہیں تو 25 ماہ کا اعلان کر دیں. میں تو 12 ماہ میں ہوں. آپ تو 25 ماہ کرتے ہیں. یہ مدنی فیس دے دیں میرے کو. چل مدنی کی جگہ مدنی فیس نکل گیا. مرحبا مرحبا. آپ کو کے پی سے میرا خیال ہے یہاں تشریف لائے، جو قافلہ ہے جی ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی. میرا سوال آپ کی بارگاہ میں یہ ہے، میرا چھوٹا بچہ ہے تقریباً 15 ماہ کا، تو وہاں اب اس کو پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب تک اس کے آگے موبائل وہ نہ رکھا جائے، یعنی نعت نہ سنائی جائے، اتنی دیر تک وہ کچھ نہیں کھاتا، نہ وہ دودھ پیتا ہے نہ کھانا کھاتا ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جیسے ماشاءاللہ آپ نے کتنے لوگوں کی تربیت کی، تو کس انداز کے ساتھ بچے کو یہ، اب میں ہوں ٹیچر ہوں، سب بچوں کو بھی سکھاتا ہوں، مگر اب میرے سے بچہ کور نہیں ہو رہا کہ میں کیا کروں، کون سا فارمولا اڈاپٹ کروں کہ میرا بچہ جو ہے وہ یہ موبائل چھوڑ دے اور وہ کھانا کھانے لگ جائے. حسن رضا ہے نا ہمارے پاس جو ہوتے ہیں، ان کی بھی عادت پڑ گئی تھی. اب وہ کہ بچے کو کنٹرول کرنے کے لیے آلہ تو بہتری نہیں ہے، اپنے جو بھی کام دھندا کرنا آدمی کرتا رہے، یہ اس میں مست عادت پڑ گئی تھی. اب تشویش بڑی تھی اور یہ بیچارہ بس مانگتا ہی رہتا تھا. پھر ہم نے آخر کار اب اس سے تقریباً چھڑا لی عادت. موبائل فون اب ہوتا ہے تب بھی نہیں مانگ رہا، بھول گیا ہے پتہ نہیں کیا ہے. تو یوں مطلب ترکیب اس کا طریقہ ایک یہ مطلب کہ کھلونوں کا ڈھیر لگا دیا، اس کے پاس خرچہ ہوگا تھوڑا تو یہ کھلونوں میں مست رہیے. تو موبائل فون، اچھا پھر اگر موبائل فون پکڑتا ہے تو ایک آئیڈیا یہ ہے میری کہ اس کو سائلنٹ پر رکھ دیں آپ، تو اس میں آواز نہیں نکلے گی نا، تو اس کو مزہ نہیں آئے گا. چلائے گا تو وہ گونگے گونگے نظر آتے رہے کہ یوں ہل رہا ہوگا، آواز نہیں آئے گی، تو میرا خیال ہے بور ہو کے چھوڑ دے. اس طرح کی ٹیکنیک کرنی پڑے گی آپ کو. انشاءاللہ اس پہ عمل کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا جسم قبر کے اندر گلنے سڑنے سے بچ جائے، آمین. ایسا کوئی وظیفہ عطا فرما دیجیے. عافیت اللہ نصیب کرے. جسم گلنے سڑنے سے بچ جائے تو یہ نجات کی حتمی صورت نہیں ہے، فائنل صورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایمان سلامت رکھے، ایمان سلامت رکھے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو. یہ ہے کہ اللہ کے عذاب سے ہم بچ جائیں. ورنہ فرعون کی ممی آج بھی سنتے ہیں کہ ہے، شاید جسم سلامت ہے اس کا. تو اس لیے رب سب کچھ دے سکتا ہے. وہ نا جنت مانگو تو کہا گیا نا کہ روایت ہے فردوس مانگو. جب مانگنا ہے
تو जन्नतुल फिरदौस सबसे आला जन्नत है, जन्नतुल फिरदौस मांगो अल्लाह से। इज्तिमा में जाते हैं हफ्ते भर, तो वहाँ पे दुरूद शरीफ पढ़ाए जाते हैं, तो वो गुम्मद खिजरा का तसव्वुर बांध लेते हैं, इसे बोलते हैं कि दुरूद शरीफ पढ़ो। तो अब वही आदत है, अब दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो मदीना शरीफ का ख्याल आ जाता है। तो अब नमाज के लिए जब खड़े होते हैं, किरात वगैरह जब किरात कर रहे होते हैं, तो मदीने का या गुम्मद खिजरा का ख्याल आ रहा होता है आंखें बंद करके, तो और जन्नतुल बकी का, तो वैसे नमाज में कोई हर्ज तो नहीं होगा? खुद ब खुद ख्याल आ जाता है जी। हाँ, तो नमाज में से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ख्याल तो तरह तरह के आते हैं। अमीर सुन्नत की बारगाह में सवाल ये है कि कुछ लोग दुकानों पे ये लिखा होता है न्यू माशाअल्लाह, न्यू बिस्मिल्लाह, ऐसा लिखना जायज है या नहीं? ये मेरे ख्याल ऐसा होता होगा कि बिस्मिल्लाह या माशाअल्लाह नाम की और दुकानें भी वहां होती होंगी, इसमें थोड़ा न्यू का इजाफा ये कर देते होंगे। इससे मुराद तो वो दुकान ही है, इससे मुराद बिस्मिल्लाह नई है या माशाअल्लाह न्यू है, ये मुराद तो यकीनन नहीं होती होगी। लेकिन कंफ्यूजन पैदा करने वाले नाम रखने नहीं चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद। सरसब्ज इस गुलजार के ये फूल